أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، اے ایمان والو مت بناؤ ان لوگوں کو جو ٹھہراتے ہیں تمہارے دین کو ہنسی و مذاق، ولعباً اور کھیل، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم تم سے پہلے کتاب والوں میں سے، والکفار اولیاء، یہ اولیاء کا ترجمہ پہلے ہو چکا ہے، اور نہ ہی کافروں کو بناؤ دوست، واتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو اس کو ہنسی اور کھیل ٹھہراتے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون، کہہ دو اے کتاب والو، کیا تمہیں ہم سے ضد کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہے ہماری جانب اور جو نازل کیا گیا ہے اس سے پہلے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تمہاری اکثریت نافرمان ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، کہو کیا میں تمہیں بتلاؤں ان میں کسی کی بری جزا، کس کی بری جزا ہے اللہ کے ہاں، مَن لَعَنَهُ اللَّهُ، جس پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہے، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور ان میں سے بعضوں کو بندر کر دیا ہے اور بعضوں کو سور بنا دیا ہے، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی ہے، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہی لوگ بدتر ہیں درجے میں اور بہت زیادہ بہکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اے مسلمانوں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ کفر ہی کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور کفر ہی کے ساتھ نکلے۔ واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم، اور تم دیکھو گے ان میں سے بہتوں کو کہ وہ دوڑتے ہیں گناہ کی طرف، والعدوان، اور ظلم و زیادتی کی طرف، واکلہم السحت، حرام کھانے کی طرف، لبئس ما كانوا يعملون، یقیناً بہت بری حرکتیں وہ کرتے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما كانوا یصنعون، کیوں منع نہ کیا ان کو ان کے درویشوں یعنی ان کے صوفیاء اور ان کے علماء نے گناہ کی باتیں کہنے، حرام کھانے اور بہت ہی برے عمل کرنے سے جو وہ کر رہے تھے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بند گئے ہیں، غلت ایدیہم، ہاتھ بندھے ان کے، ولعنوا بما قالوا، اور لعنت ہو ان پر ان کے اس قول پر، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو بالکل کھلے ہیں، ینفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، ولا یزیدن کثیرا منہم، اور آج بھی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی فقیر کو آپ نہ دیں تو پتہ نہیں آپ کو کیا کیا سلواتیں جو ہے وہ سنائے گا۔ اب چونکہ آخری نبوت جو ہے بنی اسرائیل کو نہیں ملی تو اب جو منہ میں آتا ہے بکتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند گئے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ فقیر ہو گیا ہے، کبھی جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام پر تان کر دیا کہ نہیں وہی تو ہماری طرف آنی تھی، یہ ساری شرارت جو ہے جبرائیل کی ہے، یعنی وہ ساری اب جو مینٹیلٹی ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ آج بھی آپ کو زندہ جاوید نظر آئے گی۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ان میں سے بہتوں کو بڑھے گی اس کلام سے جو نازل کیا گیا ہے اے نبی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے،
کس چیز میں بڑھے گی؟ شرارت اور انکار میں، یعنی اور زیادہ شرارت کریں گے اور زیادہ انکار کریں گے۔ وَأَلْقَيْنَا، حالانکہ یہ کتاب تو ہدایت ہے لیکن یہ ان کے لیے ہدایت نہیں بنے گی بلکہ ان کی شرارت اور گمراہی میں اور اضافہ کرے گی۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال دیا ان کے دلوں میں دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک کے لیے۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَ اللَّهُ، اور جب بھی آگ سلگاتے ہیں لڑائی کے لیے تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ دوڑتے ہیں فساد کرنے کو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، جبکہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور ڈرتے اللہ سے تو ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں اور ان کو داخل کرتے نعمتوں والے باغات میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اسی طرح اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو کچھ نازل کیا گیا تھا ان پر ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اتنی برکتیں ان پر نازل ہوتی کہ وہ اوپر نیچے سے کھاتے۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ہاں ان میں سے کچھ معتدل لوگ بھی ہیں سیدھے راستے پر۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت الٹے کام ہی کرتی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچائیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے اس کی رسالت کے پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اے اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں حتیٰ کہ تم تورات و انجیل کو قائم کرو۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ان میں بہتوں کو بڑھے گی اس کلام سے جو تجھ پر اترا ہے تیرے رب کی طرف سے، شرارت اور کفر۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کافر قوم پر افسوس نہ کرنا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اصل میں کفار مکہ کے مقابلے میں اہل کتاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جینوئنلی یہ امید ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ رسالت کے تصور سے واقف ہیں۔ دے نو کہ رسول کیا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، اس پر وحی آتی ہے، کیا کیا ان کے خاص خصوصیات ہوتے ہیں۔ پھر یہ آخرت کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ تقدیر کو مانتے ہیں۔ یہ تمام عقائد تو یہودیوں کے ہمارے جیسے ہیں، تو شاید ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی مجھے اللہ کا رسول ماننے میں، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ یعنی نہ صرف یہ کہ یہ خود ایمان نہیں لائے بلکہ قریش کو بھی جا جا کر کہتے رہے کہ اس سے یہ پوچھو، اس سے یہ پوچھو، حالانکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ اپنے بیٹوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس پر ہے فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، آپ اس کافر قوم پر افسوس نہ کیجئے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب کچھ ہیں کامن ریلیجس ویلیوز، یہود کے ہاں، نصارہ کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں، یہاں تک کہ جو دوسرے پیگنز ہیں، آتش پرست ہیں، ان کے ہاں بھی کامن ویلیوز ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اچھے اچھے عمل کرنا، تو وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے۔ تو تم تو اس مقام سے بھی گر گئے ہو کہ بے شک مومن یہودی، بے شک مسلمان یہودی، صابی آتش پرست اور نصارہ، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور بھلے کام کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پر نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، اور جب بھی کوئی رسول آیا ان کے پاس ایسی بات لے کر جو انہیں پسند نہیں تھی، تو ایسے رسولوں میں سے بہتوں کو تو انہوں نے قتل ہی کر ڈالا، اور بہتوں کو تو انہوں نے صرف جھٹانے پر اتفاق کیا، اور کئیوں کو انہوں نے قتل ہی کر ڈالا۔ وَحَسِبُوا اللہ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَسَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور یہ خیال کیا کہ انہیں اس پر کوئی خرابی نہیں ہوگی، تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ،
پھر بھی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے. واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. عیسائیوں کے بھی بہت سے شیڈز ہیں، یعنی اکثریت تو وہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتی ہے، اور کچھ ان کے شیڈز وہ ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا اوتار قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہو گیا. یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح، اور حضرت مسیح نے فرمایا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، جبکہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا جنت اس پر حرام ہو جائے گی. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی یعنی جہنم ہوگی. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کوئی مددگار بھی نہ ہوگا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے. یہ تثلیث کا عقیدہ عام عیسائیوں کا. وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ اللہ کے ایک الہ واحد کے سوا کوئی اور الہ ہے ہی نہیں. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ باز نہ آئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے کافروں کو ایک دردناک عذاب ملے گا. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا یہ اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، اور مسیح ابن مریم صرف ایک رسول ہی تو تھے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول ہو گزرے. وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھی. کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کیسے ان کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر دیکھو وہ کیسے بدکتے ہیں، کیسے الٹے جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہو کیا تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کو جو مالک نہیں ہیں تمہارے لیے کسی ضرر اور کسی نقصان کے، نفع اور نقصان کے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. قل یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو غیر الحق کی، جس کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. ولا تتبعوا اہواء قوم، اور مت پیروی کرو ان لوگوں کی قد ضلوا، جو گمراہ ہوئے، من قبل، اس سے پہلے، وضلوا کثیرا، اور انہوں نے گمراہ کیا بہتوں کو. وضلوا عن سواء السبیل، اور بھٹک گئے سیدھے راستے سے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی کافروں پر بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد کی زبان پر اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، حضرت داؤد حضرت عیسیٰ کی زبان سے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گزرنے والے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ جو برائی کیا کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، تو بہت برے کام وہ کیا کرتے تھے. ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بہت سے لوگ دوستی کرتے ہیں کافروں سے. لبئس ما قدمت لہم انفسہم، کیا ہی برا سامان بھیجا انہوں نے اپنے لیے آگے. ان سخط اللہ علیہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہو. وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں. ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. وما انزل الیہ، اور جو ان پر نازل کیا گیا. متخذوہم اولیاء، اور کافروں کو دوست نہ بناتے. لیکن کثیرا منہم فاسقون، حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکثریت نافرمان ہے. تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، تم لازماً پاؤ گے عداوت مسلمانوں کے ساتھ عداوت میں زیادہ آگے نکلے ہوئے، زیادہ شدید، زیادہ سخت یہود کو اور مشرکوں کو.
وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور یقیناً تم پاؤ گے قریب تر محبت میں ایمان والوں کے لیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں یعنی عیسائی. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، اس لیے کہ ان میں یقیناً ابھی تک کچھ عالم اور درویش ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں جو کچھ نازل ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں ابلتی ہیں آنسوؤں سے، مما عرفوا من الحق، اس حق پر کہ جس کو انہوں نے پہچانا ہے. یقولون ربنا، اور آج بھی ہمارا تجربہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے والوں کی اکثریت اہل کتاب میں سے عیسائیوں میں سے آئی ہے، اور یہود میں سے شاذ و نادر ہی کوئی مسلمان ہوا ہے. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور مسلمان ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لاتے ہیں پس ہمیں شامل کر لے گواہی دینے والوں میں. وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کو نہ مانیں. وما جاءنا من الحق، اور جو ہمارے پاس حق میں سے آیا ہے. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں داخل فرمائے گا نیک وقتوں میں. فاصابهم اللہ بما قالوا، پھر اللہ تعالیٰ نے دیے ان کو بدلے میں جناتن، ایسے باغات یعنی دے گا، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے. وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے نیکی کی روش اختیار کرنے والوں کا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ کہ جو انکار کرتے اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ اہل جہنم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو مت حرام ٹھہراؤ وہ لذیذ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کو تم مانتے ہو. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری بےہودہ قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. یعنی اللہ باللہ ویسے ہی کہتے رہنا، واللہ باللہ، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ سودا بیچتے ہوئے یہ کیا ہیں؟ بےہودہ قسمیں ہیں، ان پر کوئی مواخذہ نہیں، کھانی نہیں چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کھا لینی چاہیے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ہاں وہ تمہارا مواخذہ کرے گا ان قسموں پر کہ جو تم باقاعدہ کھاتے ہو. فَكَفَّارَتُهُ، بس ایسی قسم کا کفارہ اگر توڑنی ہو کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اوسط درجے کا جیسے تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. او کسوتہم او تحریر رقبۃ، یا ان کو کپڑے پہنانا 10 محتاجوں کو، یا ایک غلام کو آزاد کرنا. فمن لم یجد، اور جو ایسا نہ پائے، فصیام 3 ایام، تو اس پر 3 دن کے روزے ہیں. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا. اذا حلفتم، جب بھی تم قسم کھا بیٹھو. واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یقیناً شراب اور جوا اور بت اور پانسے سب گندے کام ہیں اور شیطانی عمل ہیں. فاجتنبوہ، تو اس سے اجتناب کرنا. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. انما، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ شراب اور جوئے کی حرمت کیوں ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کر دے. فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے سے. یعنی ایک ہے کہ جو میرے ہاں کوئی کام کرے گا اور پھر مجھ سے مزدوری لے کے جائے گا، وہ مجھے کبھی نہیں چبھے گی کہ اس نے میرا بھی کوئی کام سنوارا ہے. لیکن دوسرا شخص کیا ہے کہ جو بائی چانس مجھ سے لے گیا ہے، وہ مجھے ہمیشہ کھلتا رہے گا. تو جوئے
جوا کھیلنے والے دو جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست نہیں ہو سکتے، ان کے درمیان بغض و عداوت ہوگی۔ اسی طرح شراب میں انسان ایک دوسرے پر زیادتی کرے گا تو بغض و عداوت کے بیج بوئے جائیں گے۔ تو شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کرے، اور اس کا بڑا آسان سا طریقہ کیا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے کی لت لگا دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور on top of that تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے۔ شراب میں تو نماز کے پاس جانا ہی ممنوع ہے، اور جوئے میں جب انسان لگا ہوا ہوتا ہے تو پھر اللہ نہیں یاد آتا اس میں۔ یعنی عام جن کھیلوں میں جوا لگتا ہے، جوئے خانے میں تو خیر ہم میں سے شاید ہی کوئی گیا ہوگا، لیکن تاش ہے، چیس ہے اور کیرم بورڈ ہے جس پر ہلکے ہلکے جوئے لگتے ہیں، یعنی چائے پلا دو، یہ پیزا کھلا دو، یہ ایسے جوئے اس پر عام لگتے ہیں۔ ان کے کھیلنے والے بھی یعنی پورا پورا دن، پوری پوری رات بس چائے وہاں بیٹھے پیتے رہتے ہیں اور کھیلتے رہتے ہیں، تو نماز کا تو اس میں سوال ہی نہیں کوئی۔ تو وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے دور کر دیں، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آتے ہو کہ نہیں؟ اب اس میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو حرمت نظر نہ آئے تو پھر اس کا کیا تو کچھ نہیں جا سکتا۔ ان کو یعنی اس پر ضد ہے کہ قرآن مجید میں اس کے لیے حرام کا لفظ نہیں آیا، جب تک حرام کا لفظ نہ آئے اس وقت تک وہ چیز حرام نہیں ہوتی ان کے۔ وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، اور کہنا مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، وَاحْذَرُوا، اور بچتے رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور پھر اگر تم پھر جاؤ گے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یاد رکھنا ہمارے رسول کے ذمہ تو وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا، کوئی گناہ نہیں ہے ایمان والوں پر اور اچھے عمل کرنے والوں پر اس میں کہ جو کچھ وہ کھا پی چکے، اذا متقوا وآمنوا، جب وہ اللہ سے ڈرنے لگے اور ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرنے لگے، ثم اتقوا، مزید اللہ سے ڈرے، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ثم اتقوا، اور اللہ سے ڈرے، واحسنوا، اور محسن بن گئے۔ یہ تین جو حدیث جبرائیل میں لیولز آئے ہیں، حضرت جبرائیل حضور کی محفل میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے تین سوال کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور احسان کیا ہے۔ پہلے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر پوچھا، پہلے تو تائید کی، یس آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر فرمایا کہ بتائیے ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ والیوم الآخر، اور تقریباً جو الفاظ ہیں ایمان مفسر کے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کوٹ کر دیے، لیکن یہاں لفظ استعمال کیا تؤمن، تو ایمان لائے، پہلے تھا ان تشہد، تو گواہی دے زبان سے۔ پھر آپ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ بتائیے کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی بندگی ایسے کرے کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر یہ لیول اچیو نہ ہو سکے ایمان و یقین کا، معرفت کا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو بس کم سے کم یہ یاد رکھو، عمل کرتے ہوئے، بندگی کرتے ہوئے یہ فیل کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ مقام احسان ہے۔ تو یہاں بھی تین درجے ہیں، دیکھیے پہلا کیا ہے، یعنی جب خواہ تم نے شراب پی، جوا کھیلا، جو بھی برا کام کیا، شرک کیا، اگر تم اللہ سے ڈرنے لگو اور ایمان لے آؤ، یہ کیا ہو گیا، پہلا شہادت۔ پھر وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرو، اس کے بعد ثم اتقوا، پھر اللہ سے ڈرو، یعنی پہلے درجے میں شہادت بھی ہے اور اچھا عمل بھی ہے۔ پھر اگلے درجے میں ثم اتقوا وآمنوا،
مزید اللہ سے ڈرو اور ایمان کے لیول کو اچیو کر لو. ایمان کے لیول پر پھر انسان عمل سے آگے نکل جاتا ہے، پھر جہاد میں داخل ہو جاتا ہے. یہ بات جا کر انشاءاللہ 26ویں پارے میں ہم پر کھلے گی سورہ حجرات میں، جہاں اسلام اور ایمان کا فرق آیا ہے کہ اسلام کا تقاضا کیا بیان کیا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو یہاں تو اعمال صالحہ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، اطاعت کامل کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایمان کی کمی سے بھی اگنور کر دے گا. لیکن اگلا درجہ کیا فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، البتہ مومن تو وہی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے. کیسے مانے؟ ایمان لائیں کہ ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہ پڑیں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں. اولئک ھم الصادقون، یہ ہیں اپنے دعوی ایمان میں سچے. اس سے بھی اگلا درجہ ہے پھر احسان کا درجہ ہے کہ یہ انسان فیل کرنے لگے کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ تو کم سے کم میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ what that stage would be، کیا فیلنگ ہوگی انسان کی اب انسان جو ہے وہ فیل کرتا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ہاں ہم شاید اس لیول تک پہنچ سکیں کہ وہ بھی بڑی بات ہے کہ ہمیں ہر وقت یاد رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کم سے کم اللہ تعالیٰ ہمیں یہی لیول جو ہے عطا فرما دے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو، احسان کے درجے پر فائز ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.